پورن ایڈکشن ذہنی صحت کو چاٹ لیتی ہے۔ میڈیکل سائنس کی نظر میں مشت زنی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو بچے معاشرتی یا مذہبی خوف کے زیر سایہ مشت زنی کرتے ہیں یا مشت زنی کے بعد ارادی یا غیر ارادی طور پر مایوس ہو جاتے ہیں، اسے گناہ سمجھتے ہیں یا اس عادت کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، اس عادت کو اپنی پرسنالٹی پر سیاہ دھبا سمجھتے ہیں یا اپنی خامی کمزوری سمجھتے ہیں، ایسے بچوں کی نفسیات ڈسٹرب ہوتی ہے، ڈپریشن، انزائٹی، OCD کے مریض بن جاتے ہیں، چاہیے وہ معنی ایک یا دو بار ہی اس عادت کو دہراتے ہوں، احساس کمتری اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے جنسی اعضاء کی ناپ تول، چھان بین یا کمی بیشی اور کمزوری کا رونا روتے ہیں۔ ایسے مسائل کو میڈیکل سائنس ماننے سے بھی انکاری ہے اور ڈپریشن انزائٹی کا 100% علاج کرنے میں بھی ناکام ہے۔ میڈیسن کی مدد سے مسائل کی شدت کو توڑنا ممکن ہے، مینیج کرنا ممکن ہے، باقی کچھ مسائل قبر تک چلتے ہیں۔ اس سلسلے میں جدید دور کی میڈیکل سائنس بے بس ہے، انہیں سائیکالوجیکل ڈس آرڈر کا نام دیتی ہے۔ ریکوری کے بعد بھی مریض کی پہلی زندگی اور بعد والی لائف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو بچے کثرت سے مشت زنی کرتے ہیں، ہفتہ میں ایک بار، ہفتہ میں 2 بار، روزانہ 1 بار، روزانہ کئی بار مشت زنی کی مشق کرتے ہیں، ایسے بچوں کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، IBS کے مریض بن جاتے ہیں، جیسے قبض، گیس موشن، پیٹ میں گڑ گڑ ہونا، بار بار واش روم کی طلب ہونا وغیرہ۔ ایسے مسائل کو بھی میڈیکل سائنس ماننے سے انکاری ہے، 100% علاج کرنے میں بھی ناکام ہے اور انہیں بھی اریٹیبل باول سنڈروم ڈس آرڈر کا نام دے کر جان چھڑواتی ہے۔ میڈیسن کی مدد سے بیماری کی شدت کو توڑنا ممکن ہے، کھانے پینے کے رجحانات کو مینیج کر کے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ باقی اس دنیا میں ان مسائل کا بھی 100% حل علاج نہیں ہے، میڈیکل سائنس بے بس ہے، کچھ مسائل تاحیات رہتے ہیں، زندگی کا مزہ پھیکا کیے رکھتے ہیں۔ جو لوگ لمبے عرصہ تک ہم جنس پرستی یا مشت زنی کی عادات دہراتی ہیں، جیسے 14 سال، 18 سال، 22 سال وغیرہ، ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے سپرم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کے وجانہ میں گرتے ہی مردہ ہو جاتے ہیں، انڈے کو فرٹلائز کرنے کی طاقت کھو دیتے ہیں، جنسی نظام ان میں چور سپرم خارج کرتا ہے، اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں، حالانکہ سیمن رپورٹ بھی نارمل ہوتی ہے۔ اسے بھی میڈیکل سائنس ماننے سے انکاری ہے اور حل کرنے میں بھی ناکام ہے۔ انہیں فرٹیلیٹی یا سپرمٹوجنس ڈس آرڈر کا نام دے کر جان چھڑواتی ہے۔ ہر کیس میں میڈیسن کارگر نہیں ہے، IVF کا مشورہ دیتی ہے جو بہت زیادہ مہنگا ہے، بیچاری باوی کا خواہ علاج تجویز کرتی ہے، یہ بھی زندگی بھر کا روگ ہوتا ہے۔ لمبے عرصے کی منفی عادات کمزور سپرم، کم منی، لو ٹیسٹوسٹیرون لیول کا موجب بن کر بے اولادی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ بلوغت سے پہلے کی مشت زنی جنسی اعضاء کی بڑھوتری، جنسی نظام کی فعالیت روک دیتی ہے، ذہنی صحت بہت کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جنسی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کیٹیگری کی اکثریت تو شادی ہی نہیں کرتی، کر بھی لے تو اکثریت اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتی ہے۔ اسے بھی میڈیکل سائنس ماننے سے انکاری ہے اور حل کرنے میں بھی ناکام ہے، ایویان کیپسول کچھ نہیں کر سکتے۔ جو بچے بلوغت کے فوری بعد مشت زنی ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کثرت سے مشت زنی کرتے ہیں، ٹیسٹوسٹرون ہارمون جسم اور جسمانی اعضاء بڑھانے کی بجائے منی کی پیداوار میں انرجی لگاتا ہے یا مصروف ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے کم وزن، چھوٹے قد، لڑکیوں کی طرح پتلی چال ڈھال اور کمزور جسامت سے جوان ہوتے ہیں۔ 20-22 سال عمر کے بعد ہوش آتا ہے تو میڈیکل سائنس اسے ماننے سے بھی انکاری ہے اور 100% حل کرنے میں بھی ناکام ہے۔ میڈیسن سے الکا پھلکا فائدے ممکن ہوتا ہے، ان لوگوں کو مجبوراً انڈر ویٹ 50 کلو گرام سے کم وزن کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے، ہر محفل میں مذاق بنے رہتے ہیں، شادی کے بعد بیوی کے زیر سایہ زندگی کے شب و روز گزارنے پڑتے ہیں۔ میڈیکل سائنس ایسے مسائل کو وراثتی وجوہات سے جوڑتی ہے۔ مشت زنی جنسی مسائل کی موجب بنتی ہے، جیسے پیال سینسیٹیوٹی، پری میچور ایجوکولیشن، ریکٹال ڈسفنکشن، لو لیبیڈو وغیرہ۔ ان مسائل کا بھی 100% حل میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے۔ میڈیسن وقتی علاج اور فائدے دیتی ہے،
मेडिकल साइंस बीमारी मानने से भी इनकारी है और मसाल हल करने में भी बेबस है, नाकाम है, बल्कि इन मसाल को डिप्रेशन से जोड़ती है और जिनसी डिसऑर्डर का नाम देकर जान छुड़वाती है। इसीलिए अब से गुजारिश है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। फिर न कहना मुझे खबर नहीं हुई। पूरन और मुश्त जनी से बच्चों ये इंसान की जहनी सेहत को चाट जाती हैं। वो नौजवान 25 के तो हो जाते हैं लेकिन जहनी तौर पर बिल्कुल बच्चे होते हैं। अपना असलहा इमोशनल हवाई फायरिंग में ज़ाय ना करें, आज नहीं तो कल। जंग तो लगनी है, फिर असलहा कहाँ से लाओगे? अगर हवाई फायरिंग जारी रही तो सारी जिंदगी हकीमों की छूखट पर गुजरेगी। पूरन नहीं होगा तो मुश्त जनी भी नहीं होगी, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।